لوگ کہتے ہیں نا اکثر منڈی میں جاتے ہیں کہ وہ جانور چاہیے بے عیب ہونا چاہیے، کان نہ کٹے ہوں، آنکھ نہ خراب ہو، لنگڑا نہ ہو۔ یہ بھی بات سن لیجئے ساتھ میں، جن کو بے عیب جانور چاہیے وہ خود بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دادا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرتے ہوئے یہ عید جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ عید قربان کا فلسفہ جو ہے وہ صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں، جانور کی قربانی اس سنت کو ادا کر کے کی جا رہی ہے جس کا ایک عظیم مقصد جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ محبت ہوتی، تو جب زیادہ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے تو دل میں اس بات کی خوشی محسوس ہوتی کہ ہاں میں اپنے رب کے راستے کے اندر اپنا بہترین مال خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن اس عید میں اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے جو عالمگیری پیغام دنیا کو دیا گیا ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ انسانوں کی تاریخ، مذہب کی نہیں، انسانوں کی تاریخ جب سے یہ دنیا بسی ہے اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ظالم لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیا۔ دنیا کے زیادہ تر خطوں میں غریب کے ساتھ زیادتی کی گئی، دنیا کے زیادہ تر خطوں میں اونچ نیچ کو عام کیا گیا، دنیا کے زیادہ تر خطوں میں رئیس لوگوں نے غربا کو انسان سمجھنے سے انکار کیا۔ پوری دنیا میں یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو جذبہ مسلمانوں کو عطا کیا، یہ اس جذبے کی علامت ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانوں کے اندر آپ برابری دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کمیشن بنے، یہ بنا وہ بنا، لیکن اگر وشو کا اتہاس، انسانوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے، یہ قربانی کا جذبہ محمد رسول اللہ نے اپنی امت میں دیا کہ بڑا اور چھوٹا ایک برابر ہے، امیر اور غریب ایک برابر ہے، گورا اور کالا ایک برابر ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کے اور چھوا چھوت کے جو بندھن بنائے ہوئے تھے دنیا والوں نے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ اور ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قربانی نہیں پیش کی جاتی۔ یہ جو پچھلی 1450 سال کی تاریخ پوری دنیا میں اس بات کی گواہ ہے کہ لامثال قربانیاں مسلمانوں نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے پیش کی ہیں۔ لامثال قربانیاں انسانوں میں برابری کے لیے پیش کی گئی، لامثال قربانیاں زمین کو آزاد کروانے کے لیے۔ ہم جس ملک کے باسی ہیں اس دھرتی پہ جہاں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جس کو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم بھارت کے واسی ہیں، اس دیش کی دھرتی پر بھی جب انگریز نے قبضہ کیا ہوا تھا، آج تو بہت سارے سیاستدان اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر ریزرویشن نہیں دیں گے، مسلمانوں نے کبھی مذہب کے آدھار پر ریزرویشن نہیں مانگی، لیکن ان سیاستدانوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب انگریز کے ساتھ لڑائی جاری تھی تو ہم نے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، ہم نے اقلیت میں ہونے کے باوجود، ہم نے الپ سنکھیک ہونے کے باوجود، جہاں پر میجورٹی کے لوگوں نے انگریز کے ساتھ لڑائی لڑی، ہم نے ان سے 4 قدم آگے بڑھ کر انگریز کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ 4 قدم آگے بڑھ کر جلیاں والے باغ کی
زمین اس بات کا گواہ ہے کہ قربانی دینے والے سب سے آگے ہم ہیں۔ قصہ خانی بازار پشاور میں جنرل ڈار نے جب گولی چلائی تو 1000 سرخ پوش پٹھانوں نے اپنی چھاتی پر گولی کھائی ہے، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پر نہیں لگی ہے۔ انڈیا گیٹ کی دیواریں اور ان پر لکھے ہوئے شہیدوں کے نام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قربانی دینے میں ہم اس وقت بھی آگے تھے۔ بنگال کی کھاڑی سے لے کے کنیا کماری تک اور وہاں سے لے کے کشمیر تک انگریز کے خلاف جب اس دیش میں سرب دھرموں کے لوگ لڑ رہے تھے تو مسلمانوں نے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود اپنی لامثال قربانیاں سب کے ساتھ پیش کی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ یہ صرف کوئی بکرے قربان کرنے کی تھوڑی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں دوبارہ کہ ہمیں اگر ضرورت ہوگی تو اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے، جب ہمیں ضرورت ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنی سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ قربانی صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان جان نثار کر دے، قربانی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ حلال کما کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنے مال میں سے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ وہ نفرت کے مقابلے میں محبت کی بات کرتا ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف سازش ہو تو اس کا وہ منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ قربانی صرف خون بہانے کو نہیں کہتے، ہر وہ کام قربانی ہے جہاں انسان اپنے پہ ضبط رکھ کے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کا، اس بات پر اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی اپنے دین کی کہ آج پوری دنیا میں اربوں لوگ ہر ایک ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا مطلب پہلے نیت اچھی ہو، قربانی کا مطلب جذبہ اچھا ہو، قربانی کا مطلب ذہن پاک ہو، قربانی کا مطلب آنکھوں میں پاکی ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا اکثر منڈی میں جاتے ہیں کہ وہ جانور چاہیے بے عیب ہونا چاہیے، کان نہ کٹے ہو، آنکھ نہ خراب ہو، لنگڑا نہ ہو۔ یہ بھی بات سن لیجئے ساتھ میں، جن کو بے عیب جانور چاہیے وہ خود بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ ٹھگی کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، حرام کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، رشوت کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، کسی کے جائیداد ہڑپ کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، بہنوں کا حق مارنے والے کی قربانی نہیں ہوتی، بے ایمانی کرنے والے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ صرف بکرے قربان کرنے کی عید نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اپنی عادتوں کو جو گندی ہیں، اپنی ان عادتوں کو جو میں کرتی ہیں، اپنی ان عادتوں کو جس کے گھمنڈ کی وجہ سے آپ کے تعلقات ٹوٹ گئے، اپنی ان عادتوں کو جن کی وجہ سے گھر کے لوگ آپ سے شرمندہ ہیں، ان کو بھی آج کے دن اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی قربان ہوگا، وہ تو صاحب نصاب پہ اوپر فرض ہے، اللہ نے جن کو نصاب عطا کیا ان پر فرض ہے قربانی کرنی، لیکن باقیوں کو بھی تو یاد رکھنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی نا سب سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے کہا قربان کرو بیٹا، تو پتہ لگا یہ عید دوستی کے لیے قربانی دینے کی عید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا۔ بیٹے کو کہا تجھے قربان کرنا، بیٹے نے کہا ہاں ابو جی میں تیار ہوں۔ پتہ لگا یہ عید بیٹوں کے لیے بھی قربان ہونے کی ہے کہ ماں باپ جو کہے اس کو ماننا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہے قربان کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کہا اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہے، فرمایا وہ ان کا دوست تو اللہ ہے، اگر وہ اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہا ہے تو سچ جا رہا ہے، تو شیطان ہے۔ اس کا مطلب دنیا بھر کی بیویوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اچھے کام میں اپنے شوہر کے ساتھ قربانی دے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ یہ قربانی تو اس بات کی بھی ہے کہ ایک ماں نے اپنا بچہ پیش کیا اور اس بچے کو پیش کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور اللہ نے اس بچے کی جگہ جانور پہنچا دیا، لیکن اس ماں کا یہ جذبہ دیکھیے تو یہ عید دنیا کی تمام ماں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اچھے کاموں کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی ڈرانا نہیں، ان کو کبھی روکنا نہیں۔ جب وہ اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں تو پھر تمہیں بھی اپنے جذبے کی قربانی جو ہے پیش کرنی چاہیے۔
कौन कह रहा है कि सिर्फ गोश्त खाने की ईद है? गोश्त खाने की अगर ईद होती तो हम मुल्क की जंग आज़ादी में कहाँ नजर आते? अगर सिर्फ यही ईद होती कि हम सिर्फ इसके लिए गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया में ये तहजीब और तमद्दुन कैसे नजर आता? मसाजिद में पहली सफों में गरीब कैसे बैठते? यह कुर्बानी का ही तो जज्बा है। इसको कुर्बानी का ही तो जज्बा कहते हैं कि जब मस्जिद में नमाज शुरू होती है तो जो लोग पहले आते हैं वो आगे बैठते हैं, और कोई तुर्रम खां, कोई रईस आदमी, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर जितनी देर से आता है वो पीछे बैठना अपने लिए इज्जत की बात समझता है। यही तो वो कुर्बानी का जज्बा है जो हमें इस बात का पाबंद करता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर रहेंगे। तो वक्त भी हो गया है, तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप जानवर कुर्बान करने के साथ साथ अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं रखते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब निसाब लोग जो जानवर भी कुर्बान करेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारा गोश्त तुम्हारा खून नहीं मेरे तक पहुंचता, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। इसलिए ईद के दिन अपनी नीयत को पाक करें, अपनी बुराइयों की भी कुर्बानी पेश करें और इखलास के साथ आज के दिन उन गरीबों की मदद कीजिए, उन मुस्तहिक लोगों तक बेहतरीन खाना पहुँचाइए जो आपके दायरे में है। दायरा ये नहीं कि आप कहीं दूर जाके बांटने लगे, नहीं, जो आपके दायरे में लोग हैं उनमें जो मुस्तहिक लोग हैं, उनमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरतों का आज के दिन ख्याल रखिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।